بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لارجر بینچ کا 24 اپریل کا آرڈر تھا جس میں ہمارے 6 لائرز کی میٹنگ اور 6 فرینڈز کی میٹنگ۔ یہ آرڈر جو ہے لارجر بینچ کا سب سے پہلے 25 تاریخ کو وائیولیٹ ہوا، اس کے بعد 27 تاریخ کو میرے ساتھ عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب کھڑے ہیں، یہ 6 لوگ ملنے آئے، وہ آرڈر وائیولیٹ ہوا، اور آج پھر آپ دیکھ لیں، بلکہ کل بھی ہم ملنے آئے تھے پرسوں تو وہ آرڈر وائیولیٹ ہوا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب سارے موجود ہیں۔ ہم جہاں 11 بجے میں پہنچ گیا تھا، ہم نے ان کو اپنی لسٹ واٹس ایپ بھی کر دی اور ان کو لسٹ دے بھی دی، اس کے باوجود 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک، 2 بجے، پھر 3 بجے، اب 4 بج چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے پہ یقین کرنے والے لوگ کس طریقے سے آج انہوں نے جیل اتھارٹیز نے پھر اس آرڈر کو وائلیٹ کیا۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی جو 3 لسٹیں وائلیٹ ہوئی ہیں اس کے لیے ہم نے کنٹیمپٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ڈال دی ہے، اور انشاءاللہ جو آج لسٹ وائلیٹ ہوئی ہے اس کے لیے بھی ہم لارجر بینچ کے سامنے کنٹیمپٹ ڈالیں گے۔ اب عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم عدلیہ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں لیکن ایگزیکٹو اس آرڈر کو وائیولیٹ کرتی آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس کی آج جو آرڈر وائیولیٹ ہوا ہے اس کی بھی ہم کنٹیمپٹ ڈالیں گے۔ ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ بسم اللہ۔ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں۔ اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص، کوئی ایک ادارہ، کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں کئی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں، مثالیں بنائی جا رہی ہیں جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے، اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ، بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے، تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے، اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا۔ میڈم آ جائیں میڈم، اچھا ٹھیک۔